نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا، نیا مہینہ شروع ہوتا، تو آپ دعا کیا کرتے تھے. کس کس کو دعا آتی ہے؟ الحمدللہ. جس کو نہیں آتی وہ بھی سیکھ لے، کیونکہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ تو اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام والا بنا دے. یعنی اس مہینے میں جو ہم داخل ہو رہے ہیں تو اس نئے چاند کے طلوع کے ساتھ یا نئے مہینے کے آغاز پر یا نئے سال کے آغاز پر ہمیں کیا کچھ نصیب ہو؟ امن، پیس، ایمان، سلامتی، اسلام. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. کیونکہ بہت سے لوگ چاند کو بھی خدا مانتے ہیں، لیکن اسلام نے کیا بتایا کہ خدا ایک ہے، رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اور باقی سارے اس کے عابد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر. رشد یعنی ہدایت اور خیر یعنی بھلائی، یعنی ہدایت اور بھلائی والا چاند ہو یہ. تو ہم بھی اس مہینے کے آغاز پر اپنے لیے یہی دعا مانگتے ہیں، اور نئے سال کے آغاز پر بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب تو ہمیں اس سال میں امن، ایمان، سلامتی، اسلام، رشد، خیر نصیب فرما. ہم اپنے لیے بھی یہی مانگتے ہیں اور باقی سب کے لیے بھی. لہٰذا اس موقع پر اگر ہم اس مسنون دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کریں، یا جب بھی کوئی نیا مہینہ شروع ہو یا نیا سال شروع ہو، تو اس میں دوسروں کو بھی اس دعا کی یاد دہانی کرا دیں، تو نہ یہ بدعت ہے اور نہ ہی یہ غیر مسنون عمل، بلکہ سراسر مسنون عمل ہے کہ ہم اپنے کاموں کا آغاز اللہ کے نام اور دعا مانگتے ہوئے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، ہر موقع پر دعا مانگا کرتے تھے. کان یذکر اللہ فی کل احیانہ. اور یہ بھی ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ وہ دنوں اور مہینوں کو پھیر پھیر کر لاتا رہتا ہے. سال کا آغاز ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ 12 مہینے ختم ہوتے، اختتام ہوتا ہے، پھر نیا سال آ جاتا ہے. اور کسی بھی نئی چیز کی آمد پر انسان کے اندر ایک نیا جذبہ، ولولہ، تازگی اور اچھے کاموں کی طرف رجحان کا ایک موقع ہوتا ہے، یا اس کے اندر اچھا کام کرنے کے لیے ایک جذبہ ابھرتا ہے. یہ بالکل ایک نیچرل قدرتی سی فیلنگ ہوتی ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو مختلف مہینوں میں ہمارے لیے نیکی کے مختلف مواقع مہیا کیے. مثلا رمضان میں ہم نے روزے رکھے، ذوالحج میں حج کیا، اور پھر اس کے بعد نیا سال شروع ہوا محرم الحرام کے ساتھ. محرم الحرام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا مہینہ کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ. مہینوں کی کل تعداد تو 12 ہے، جیسا کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ چاہے اسلامی کیلنڈر ہو، ہجری کیلنڈر ہو، یا وہ رومی کیلنڈر ہو، یا عیسوی کیلنڈر ہو، بکرمی ہو، کوئی بھی ہو، سب میں مہینوں کی تعداد 12 ہی ملتی ہے. اور یہ کس نے بنائی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. کب سے؟ جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور ان میں سے 4 مہینوں کو اس نے حرمت والا بنایا، جن میں سے ایک رجب اور 3 مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. منہا 4 حرم. اور یہ 4 مہینے جنہیں حرمت والے قرار دیا، ان کے پیچھے بھی ایک خاص غرض ہے. اور ان میں سے خصوصی طور پر محرم کو محرم اور پھر ساتھ الحرام کہا گیا، یعنی بہت ہی حرمت والا. محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم کا لفظی معنی ہوتا ہے ممنوع، حرام کیا گیا، مقدس، عظمت والا، لائق احترام. دوسرے لفظوں میں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر ایسے کام سے جو فتنہ و فساد اور امن عامہ کی خرابی کا باعث ہو، اس سے بالخصوص منع کیا گیا ہے. اور اس میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، نافرمانی کے کام کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرنا، ان سے منع کیا گیا ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ویسے تو انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، دوسرے انسانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور پر اس کی پریکٹس کروائی گئی، اس کی تربیت کی گئی. آپ دیکھیے کہ سال کا اختتام بھی کس پر ہوتا ہے؟ حرمت والے مہینے پر، اور آغاز بھی حرمت والے مہینے سے. یعنی سال کے دونوں کناروں پر حرمت والے مہینے ہیں. حضرت حسن بصری کہتے ہیں ان اللہ افتتح السنۃ بشہر حرام
واختتمها بشهر حرام فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان اعظم عند الله من شدة تحریمه. اللہ سبحانہ وتعالی نے سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے کیا اور اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا. پس سال بھر میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں شدت حرمت کے حوالے سے ماہ محرم سے بڑھ کر اور کوئی مہینہ نہیں. کس کا قول ہے یہ؟ حسن بصری کا. کیا کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ حرمت یا شدت حرمت کس مہینے کی ہے؟ محرم کی. اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ محرم الحرام. حج کے مہینے میں لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ احرام پہنتے ہیں. اور حالت احرام میں کیا کچھ منع ہوتا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، یعنی احرام پہن کے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فسوق جدال سختی سے منع. جس معاشرے کے اندر جن لوگوں کے درمیان دو چیزیں ختم ہو جائیں، کیا؟ گناہ اور جدال، آپس کا لڑائی جھگڑا، تو وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ اگر کسی گھر کے اندر سے یہ دو چیزیں نکل جائیں، کون سی؟ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا، تو وہ گھر کیسا گھر بن جائے گا؟ امن والا. اسی طرح کسی شہر سے، کسی ملک سے جب یہ دو چیزیں نکل جاتی ہیں تو وہاں پر امن و امان ہو جاتا ہے. حج پر بھی اسی کی پریکٹس کروائی گئی. پھر حج سے واپس آؤ تو پھر بھی اپنی اس کیفیت کو برقرار رکھو، اس حرمت کا خیال رکھو. حرمت پامال ہوتی ہیں دو طرح سے، ایک اللہ کی نافرمانی کر کے اور دوسرے بندوں پر زیادتی کر کے، لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد کریٹ کر کے. بہت حیرت ہوتی ہے جب لوگ خوشی خوشی حج پہ جاتے ہیں اور لاکھوں